یہ عرض کر رہا تھا کہ ان دنوں میں نے جو چیزیں آبزرو کی ہیں یا جو چیزیں نوٹ کی ہیں جی سر میں پاکستان کی اگر بات کی جائے تو وہ اکثریت شیعوں کی ایسی ہے کہ جو مجتہدین حضرات کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی 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 اور بالکل اللہ یاری صاحب ایک واحد ایسے شخص ہیں جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں، یعنی جی اجتہاد کے خلاف جو بھی بات ہوتی ہے اکثر زیادہ جو ہے وہ اللہ یاری صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے۔ جی جی ہاں جی، اور باقی ایک تعداد ایسی ہے جو یہ ان مجاہدین حضرات کو فالو نہیں کرتی، وہ یہ طبقہ جو ذاکرین اور چند خطبہ حضرات کے جو ہتے چڑھا ہوا ہے، ہوں جو جی جی وہ بھی ان کو برا بھلا ہی کہتے ہیں، یہ جی جی تقلید کرنے والوں کو۔ ہوں وہ لوگ بھی اللہ یاری صاحب کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، یعنی ایک تو تقلید والے تو ویسے ہی آپ کے مخالف ہیں، اور جو غیر مقلد حضرات ہیں شیعہ ادھر پاکستان میں، جی وہ بھی جی آپ کے چند نظریات ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ متفق نہیں ہے۔ ہوں تو جی ہاں جی، تو ایک تیسرا راستہ جو آپ نکال رہے ہیں، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عام سا بندہ ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے پاکستان میں جو علماء حضرات کام کر رہے ہیں وہ وہی ہوں حضرات ہیں جو تقلید کرتے ہیں یا جو مجتہدین کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے لگ جانا اس میں کوئی برائی والی بات کیا ہے پاکستان والوں کے لیے؟ اور انڈیا بنگلہ دیش کو بھی آپ اس میں شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں سے تو یہ بہتر گنے جاتے ہیں جن کے مطلب سر اور آواز اچھی آ رہی ہوتی ہے، جو ذاکر ہوں حضرات ہوتے ہیں، تو دو چار سال بعد ان کے ساتھ علامہ بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے، علامہ مولانا اس طرح کے ہوں القابات۔ تو جی دوسری طرف جو مجتہدین کو فالو کرتے ہیں وہ 40 سال اپنی زندگی کے ساتھ کرتے ہیں علم حاصل کرنے میں، ہوں تو ان کے خلاف اللہ یاری صاحب کا ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کی آپ کے پاس جو ٹھوس دلیل ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے؟ یہی ہے کہ بھائی یہ تقلید باطل ہے، یہ اس سے زیادہ کیا دلیل ہونی چاہیے؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں فالو کریں ہمارے اقوال کو، ہمارے اقوال آپ پہ حجت ہے، اور ائمہ ہاں طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ پہ حجت نہیں ہے۔ تو یہ اس سے زیادہ کفر اور کون سی بات ہو سکتی ہے کہ چلے ہم اگر جو شیعہ ہیں، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اگر اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوا تھا تو اچھی بات تھی نا، انہوں نے تو یہ نہیں فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر حال میں ہمارے اقوال، ہمارے احادیث، ہمارے فرامین کی اتباع کرو۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حجت نہیں، ہم آپ کو سکھائیں گے بھی نہیں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، اور ہمارے اقوال آپ پہ حجت ہیں، جو میں کہتا ہوں، جو سیستانی کہتا ہے وہ آپ پہ وہ اللہ کی جانب سے آپ پہ حجت ہے۔ یہ ایک کفر باللہ ہے، یہ ایک بدعت ہے میرے بھائی، یہ دین چینج کرنا ہے بھائی۔ اب ایک ابو بکر عمر کے ہم اطاعت کریں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ وہ بھی تو صحابی تھے بھائی، یہ بدعت ہے، ابو بکر عمر کی خلافت بدعت ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت جو ہے شریعت ہے۔ اسی لیے ہم اگر وہ اللہ دنیائی فائدے کی بات ہو تو ہمیں شیعہ رہنے میں اتنی دنیائی فائدہ تھوڑی ہے۔ دنیائی فائدہ تو ہماری اسی میں ہوتی ہے کہ اگر ابھی کوئی شیعہ جا کے اعلان کرے کہ میں دیوبندی بن جاتا ہوں، تو وہ تو اس کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے، اپنا سر کا تاج بنائیں گے، اس کی بڑی عزت کریں گے، ہو سکتا ہے اس کی بڑی دنیائی منفعت ہو۔ شیعہ ہونے میں، شیعہ رہنے میں، اس میں تو دنیائی طور پہ ضرر ہے، انسان کی تحقیر ہوتی ہے، انسان کو گالی لگتا ہے، انسان کی تکفیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کس لیے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے یہ، اور کس لیے ان کی اتباع نہیں کرتے مخالفین کی، اور غاصبین فدق کی اتباع نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ باطل ہے۔ ہاں تو ہم مجتہدین کا ہم کیوں اتباع ہے؟ اس میں کون سی بری بات ہے؟ یہی کہ دین کے خلاف ہے بھائی، دین کے خلاف ہے، اسی لیے اتباع نہ کرو، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، یہ دین حق ہے۔ اس سے زیادہ وجہ آپ کو کیا چاہیے؟ نہیں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، لیکن جتنے اگر ان کی مجالس اٹھا کر دیکھیں یا ان کی اگر تقاریر اٹھا کر دیکھ لیں، وہ تو ہمیشہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی چیز آ جاتی ہے کہ یہ جو فتاوا کو بیچ میں لاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی ایک حدیث ہے، میں مثال آپ یہ لے لیں کہ میں الکافی کی کوئی حدیث پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے وہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ رہی،
میں اللہ یاری صاحب کو کہتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب یہ ایک حدیث ہے، مجھے اس کا مفہوم آپ سمجھا دیں، یا اس کا مطلب یا اس کا مقصد آپ سمجھا دیں. وہ آپ مجھے سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کے سمجھانے پر مطمئن نہیں ہوتا بالفرض، اور میں وہی حدیث کر کسی دوسرے کے پاس چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو مجھے سمجھائے گا یا جو آپ سمجھائیں گے، میں ان دونوں کے اندر موازنہ آپ کہہ لیں کہ یا مطلب دیکھوں گا کہ ان میں سے صحیح قول کس کا ہے، یا صحیح طرح کون سمجھا پایا ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں تو وہ اللہ یاری صاحب کا اگر مجھے لگتا ہے کہ اللہ یاری صاحب نے اس کا بہتر جواب دیا ہے، تو یہ بھی تو اسی زمرے میں آ گیا نا کہ جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ یہ پہلی بات ہے ان کے مجالس کی، یہ جو مجالس پڑھتے ہیں یہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کی کچھ سناتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ مجتہدین، صوفیہ، ولایت فقی وغیرہ بھی وہ بھی آپ کو دیتے ہیں نا، وہ بھی بدعات بھی بہت ہوتی ہیں. پھر بات ہوتی ہے اتباع کی. جب اتباع کی بات ہوتی ہے نا، فضیلت اہل بیت علیہ السلام کی سنو، لیکن اتباع ان کی نہیں کرنی، کسی اور کی کرنی ہے. بدعت یہی ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام امام ہے، ان کی اتباع کرنے میں ہدایت ہے، تو اتباع بھی انہی کو ہونی چاہیے. تو ان کے کلام میں تضاد ہے. اب آپ نے کہا نا کہ اگر آپ مجھ سے ایک حدیث آپ نے پوچھا، میں نے کہا یہ حدیث تو یہ کہہ رہا ہے، آپ کو تسلی نہیں ہوئی، آپ دوسرے عالم کے پاس گئے، اس نے بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو آپ نے وہ آپ کو اچھا لگا، آپ نے یہ قبول کیا. دین ہی تو یہی تو ہے نا، آپ یہی تو کرتے ہیں سارا دن عقائد میں آپ یہی تو کرتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی بھی مسئلہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، مثلا سیدانی کے نکاح کا مسئلہ ہے، اب مجتہدین تو سب یہی کہتے ہیں کہ سیدانی سے نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاشمیہ سے علویہ سے نکاح ہو، یہ تو اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، شیعہ علماء میں اختلاف ہی نہیں ہے شیعہ علماء میں. لیکن عوام جو ہے، عام عوام اس کی ضرورت تو نہیں ہوتی، وہ فتوے کی تو بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث وغیرہ چاہیے اس مسئلے میں. اب آپ کو ایک حدیث نہیں سمجھ آئی، ایک عالم سے پوچھتے ہیں، دوسرے سے، تیسرے سے، بالآخرہ آپ اپنا ایک جو ہے مسلک نکال لیتے ہیں، اس میں سے کہتے ہیں اس مسئلے میں حق یہ ہے کہ یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، جو بھی ہے، ٹھیک ہے. آپ بہت ساری چیزوں میں یہی کرتے ہیں. آپ مثلا تاریخ کے مسائل ہوتے ہیں، تفسیر کے مسائل ہوتے ہیں، عصمت کے مسائل ہوتے ہیں، غدیر کا مسئلہ ہوتا ہے، یا خلفاء کے، مثلا حضرت ام کلثوم کی شادی کا مسئلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسائل. امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت ہیں، نواب اربعہ ہیں، بھائی ان کے کوئی حالات زندگی ہے. امام صادق علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے، ان کے حالات زندگی کیا ہیں. ایک عالم آپ کو کچھ سناتا ہے، اس کی بات پہ تسلی نہیں ہوئی، دوسرے عالم سے سنتے ہیں، تیسرے، چوتھے، پانچویں سے سنتے ہیں، تو پھر جس پہ تسلی ہو جاتا ہے، دین ہی یہی ہے، حق ہی یہی ہے. اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو آپ کو حق ثابت ہو جائے کہ آپ کے لیے حق ہے، اسی کے اتباع کرو. لیکن یہ تقلید نہیں ہے، کوئی اس کو تقلید نہیں کہتا. اگر میں کہہ دوں کہ میرا قول آپ پہ حجت ہے، دیکھیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ جو میں جیسے سیستانی کہتا نا کہ میرا قول آپ کے لیے حجت ہے، اوکے، میرا قول آپ پہ حجت ہے، تو پھر تو صحیح بات ہے. تو پھر تو تقلید کی بات ہے نا. آپ نے ایک عالم سے اس کا فتویٰ لے لیا، پھر اس کے فتوے پہ تسلی نہیں، دوسرے عالم سے لے لیا، اس کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں. وہ تو اجازت بھی نہیں، مقلدین مجتہدین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا. لیکن آپ نے اس کے قول کو حجت سمجھا ہے، آپ نے اپنی سمجھ کو حجت نہیں سمجھا ہے، جو اللہ نے، جو حدیث وغیرہ میں آپ نے اس کے قول، یہ تقلید ہے. لیکن اگر آپ علماء سے مطالب سیکھتے ہیں، جو حق بات ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، یہ تقلید نہیں ہے. اوکے، مزید بولیں. تو یہی چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ اگر وہ اپنے مجتہدین حضرات کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو فوقیت دیتے ہیں فرامین ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، پھر تو چلو یہ سمجھ لیں کہ یہ پوائنٹ بھی ویلڈ ہو. صحیح، مطلب آبزرو کیا ہے، دیکھیں وہ دیتے ہیں نا، ائمہ اہل بیت وہ علیہ دیتے تو السلام ہیں نا، وہ دیتے، یہی تو فوقیت ہے. کہتے ہیں ہمارا کلام حجت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کو فالو نہ کریں. یہ فوقیت تو نہیں، ہے اس نا، طرح تو اتباع. آج تک کبھی بھی آج تک تو، اب دیکھیں میں ادھر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، اب میری خامنئی صاحب کے ساتھ اور دوسرے کا کیا نام ہے، سیستانی صاحب جو ہیں، ان تک میری رسائی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ان کے ٹاپ لیول کے علماء حضرات ہیں، ٹھیک ہے، ان تک بھی رسائی نہیں ہے. تو جب بھی ان سے اگر کوئی بندہ کچھ سنتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، یا آپ موبائل پہ یا کسی بھی ذریعے سے آپ اگر ان کو سن رہے ہو، تو آج تک ان کا کبھی بھی اس طرح کا دعویٰ سامنے نہیں آیا جس طرح اللہ یاری صاحب کے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں.
کیا دعویٰ آج تک یعنی کبھی تقلید کا مطلب ہی یہی ہے بھائی، تفضیل مسائل کھول دو. عام آدمی کو یا تو دین کے تمام معاملات میں تقلید کرنا ہے یا احتیاط کرنا ہے. وہ کیونکہ عام آدمی مجتہد نہیں ہے، وہ اجتہاد تو کر نہیں سکتا، یا تو تقلید کرے گا یا احتیاط کرے گا. تقلید کا کیا مطلب ہے؟ جو مرجع کہے گا اسی پہ عمل کرے گا. احتیاط کا کیا مطلب ہے؟ 3-4 جو مراجع 4-5 مراجع ان سب کے اقوال پہ عمل کرے گا، سب پہ عمل کرے گا. اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کہاں گئی؟ پھر کہتا ہے اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. 70 سال حوزے میں جاؤ پھر یعنی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے حدیث پہ عمل کرو. یہ ان کا مسلک ہی یہی ہے، مسلک ان کا یہی ہے. آپ کہتے ہیں اب آج تک آپ نے نہیں سنا، کیوں نہیں سنا؟ سب یہی کہتے ہیں. کب انہوں نے کہا؟ اگر کوئی دن یہ کہہ دے نا کہ اشیاء عوام پہ احادیث حجت ہے، کہہ دیں یہ تو تقلید ہی ختم ہے. پھر ان کا مقصد ہی مفہوم یہی ہے، مفہوم یہی ہے کہ ہمارے کلام آپ پہ حجت ہے، حدیث آپ پہ حجت نہیں ہے، حدیث آپ فالو نہیں کر سکتے. آپ کے لیے صرف 2 راستے ہیں بھائی. ایک عام آدمی ہونے کے ناطے آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تقلید کریں ایک مجتہد کی، یا تقلید کریں 5 مجتہد کی، 10 مجتہد کی. اس کو احتیاط کہتے ہیں. یہ تیسرا راستہ نہیں ہے. وہی بات میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی ان کے ساتھ یہ پرائیویٹ محفلوں میں بھی ٹھیک ہے، ہر جگہ پر بھی یہ اس چیز کے اوپر زور نہیں دیتے کہ آپ کو ان مجتہدین حضرات کی تقلید کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر بالکل زور دیتے ہیں. وہ کوئی ایسے ہوتے ہیں نا جو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے. وَإِلَّا لوگ اب دیکھیں ایک چھوٹا موٹا مولوی آپ کے گاؤں میں آتا ہے، وہ کسی بات پہ زور نہیں دیتا کسی مصلحت کے بنا پر، لیکن ان کا مسلک یہی ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہی ہے بھائی. اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے، اگر اس کو اتنا زیادہ پرواہ نہیں ہے تو الگ بات ہے، لیکن ان کے مسلک میں، مجتہدین کے مسلک میں یہی ہے بھائی کہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اہل دین کے اتباع کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے تقلید یا احتیاط کے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں کسی چھوٹے موٹے مولوی کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. ایسے چند لوگ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، وہ تقلید کے حوالے سے وہ یہ چیز بیان کرتے ہیں، یا ہاں یہاں تک وہ ضرور بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اگر فرامین ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو ان کے تھرو سمجھنا ہے. یعنی ایک شخص کی جو ہے وہ 50 سے 70 سال، یہ بات جھوٹ ہے نا. وہ فرامین تو نہیں سمجھاتے. وہ بھائی کوئی مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے وہ فرمان اہل بیت علیہ السلام آپ کو سمجھاتا ہے. اور مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے وہ یہ تو فراڈ ہے. کیا اگر یہ بات یہ ہوتی نا کہ مجتہدین آپ کو سمجھاتے ہیں کلام اہل بیت علیہ السلام تو پھر بات ہی ختم ہے. یہی تو ہماری مقصد ہی یہی ہے کہ علماء کلام اہل بیت علیہ السلام لوگوں کو سمجھائیں. وہ تو یہ کرتے نہیں، وہ فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ واجب ہے، یہ حرام ہے. وہ کب کہتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس کی شرح یہ ہے. اگر یہ کرتے تو اگر وہ یہ کرتے کہ کلام معصومین علیہ السلام سمجھاتے وہ تو بات ہی اور تھی. وہ یہ نہیں کرتے نا، وہ فراڈ ہے، وہ آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہاں پر اگر کوئی ایک حدیث ہے، زیادہ تر یہاں پر تو ہم محتاج ہوتے ہیں ترجمے کے. ٹھیک ہو گیا جی، کیونکہ عربی یہاں پر پاکستانیوں کی کوئی لینگویج تو نہیں ہے. تو ایک بندہ جو اگر خود ریسرچ کرنا چاہتا ہے یا تحقیق کرنا چاہتا ہے بالکل آزاد ہو کے، ٹھیک ہے، تو اس کو ترجمے کی طرف ترجمہ جو اردو ترجمہ ہے اس کا وہ محتاج رہے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ان میں سے اگر کسی چیز سمجھ نہ آنا، مثال کے طور پر یہ پچھلے کوئی 2-4 مہینے ہو گئے، ایک بھائی کے ساتھ میری گفتگو چلی تھی اسی حوالے سے. تو انہوں نے ایک جو سوال رکھا تھا، سوال ان کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جہاز میں سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر نماز کا وقت ہے تو اس نے وہیں پر اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کو نماز کس طرح پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنا 15-20 سال تھوڑے کہہ کے 40 سے 50 سال جو حوضے میں لگاتا ہے، اس نے آپ کو یہ مسئلہ حل کر کے دینا ہے، کچھ 5-6 احادیث کو اکٹھا کر کے، یا جتنے بھی فرامین ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے پرکھنا ہے، اور اس کے مطابق سے اگر وہ صحیح ریزلٹ نکال، یہی بات ہے کہ یہی ہے، یہی بات بدعت ہے بھائی، یہی بات بدعت ہے.
اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں سکھایا. ہاں یہ کسی کو ڈیوٹی نہیں لگائی کہ ہمارے احادیث کو ملا کر تم اپنی رائے بیان کرو. یہ بدعت ہے بھائی. وہ تو نہیں، یہ تو ایسے ہو نا کہ مطلب اگر ایک کسی معاملے پر اگر آپ کے پاس ایک معصوم کی دیکھو حدیث ہے میرے آپ کے عزیز، پاس، میرے بھائی اگر آپ کو پاکستان والوں والوں کو عربی نہیں سمجھ آتی، حدیث عربی نہیں سمجھ آتی، تو فتویٰ بھی عربی میں ہے نا. فتویٰ کون سا اردو میں ہے؟ فتویٰ بھی عربی میں ہے. وہ آپ کے لیے ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ فتویٰ اردو میں ہے. کون ہے جو اردو میں فتویٰ دیتا ہے؟ سیستانی یا خامنئی؟ ان کو اردو نہیں آتی. وہ لوگ ان کے خامنئی کا تو فتویٰ بھی نہیں ہے، ایسے ہی فراڈ ہے. وہ خمینی کے فتووں کو چوری کر کے اس کے نام پہ لکھتے ہیں. تو یہ جو فتوے ہوتے ہیں یہ عربی زبان میں ہوتے ہیں. عربی زبان کو اس کو ترجمہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے. اب احادیث کی جو بات ہے، یہ حدیث حجت ہے. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ احادیث آپ کو ترجمہ کریں فتوے کے بجائے، اس کی شروح لکھتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کریں، لوگوں کو سمجھا دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب دوسرے کال مجھے لینے دے میرے بھائی. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. کون بھائی؟ اوکے، بہت سارے لوگ منتظر ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. تھینک یو سر. ایک سوال ہے میرا آگے، ایک سوال ہے میں وہ کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا رہی ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے پاکستان میں یہ جو بل کا ایشو بنا ہوا ہے، جو یہ جو بل پاس کیا گیا، اب یہاں پر زیادہ جو اکثریت ہے جو اس کے لیے توب کر رہی ہے، مثال کے طور پر یہاں پر قائد ملت جعفریہ کہا جاتا ہے، اس کو کیا نام ہے، ساجد نقوی کو، وہ یکم ربیع الاول کو، جی ہاں بالکل، وہ یکم ربیع الاول کو احتجاج کرتے ہیں. کون بھائی، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. یہ لوگ یہ تو شروع سے فتویٰ دے رہے تھے کہ اہل سنت کے مقدسات کی گستاخی کرنا حرام ہے، شرعن حرام ہے. یہ کوئی حدیث توڑی ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے. اہل بیت علیہ السلام کا یہ ہے کہ اہل جماعت مخالفین یا کسی بھی شخص کے مقدسات کو اگر آپ کے لیے خطرے کا باعث ہے، اللہ اس کو گالی نہ دو. اگر وہ اس طرح فتویٰ بیان کرتے ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ اس کو بکلی حرام ہے. اگر جب ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے، ان کا 30 سال سے یہ شیعوں کے سر پہ مار رہے ہیں کہ ان کی بے حرمتی کرنا حرام ہے، تو اس بل پہ ان کا اعتراض کیا ہے؟ یہ تو سمجھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے نا کسی کے فتوے کی. اگر اسی طرح ہے تو یہاں پر جو اکثریت ان کو فالو کرتی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتویٰ ان کا ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے. اب جو شیعوں کا بیسک مسئلہ ہے، اب وہ مسئلہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے یہ خلافت کا معاملہ ہو گیا، اپنا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان وغیرہ لوگ، ان کی اگر بات کرتے ہیں، یہ عام بندہ کوئی مطلب کہ بالکل ان پڑھ جاہل ہو، میرے جیسا شخص اگر کوئی ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس فتوے کا مقصد یہ ہو کہ کوئی میرے جیسا بندہ اٹھ کے ان لوگوں کے جو مقدسات ہیں ان کو برا بھلا نہ کہنا شروع کر دے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اگر یہ بالکل ہی اس کو حرام سمجھتے نہیں، ہوتے، وہ عوام کے لیے نہیں ہے. وہ تو پرچے کاٹ رہے تھے نا علماء پر. یہی شیعہ مولوی علماء پہ پرچے کاٹ رہے تھے نا کہ آپ نے ابو بکر کو برا کہا ہے. تو عوام کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے، وہ سب کے لیے کہہ رہے تھے. بہرحال بہت خدا عزت دے. آخری سوال آپ کا کیا ہے میرے عزیز؟ وہ میں اسی حوالے سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس چیز کو حرام سمجھتے ہوتے تو آج سڑکوں پر تو نہ نکلتے. جتنے بھی یہ خامنائی کے ماننے والے ہیں سڑکوں پر تو وہی نکلے ہوئے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے عقائد و نظریات بیان نہیں کرنے دیے جا رہے. اگر تو پھر آپ کی بات ابھی تک جھوٹے فتوے دے رہے تھے نا، ابھی پتہ چلا کہ ان کا فتوی جھوٹ تھا. ان کا فتوی ہی جھوٹ تھا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی پتہ چلا کہ فتویٰ جو ہے ان کا جھوٹ تھا. ٹھیک ہے، اوکے میرے بھائی، میرے عزیز، یا علی مدد بولو، یا علی مدد، یا علی مدد. اون بھائی اب دوسروں کو باری دے دو، اب بہت سارے لوگ منتظر ہیں. یا علی مدد، یا علی مدد. تھینک یو سر، تھینک یو سر. ایک کال لیتے ہیں بھائی صاحب. بہت سارے لوگ منتظر ہیں عزیزوں، اتنے دیر سے منتظر ہیں کہ بے حساب. سلام علیکم، بات کرو جناب.